تیسری صفت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی تھی کہ جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کی حقیقت، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اصل تو اس جھاڑ پھونک سے مراد پہلے لوگ مراد ہیں، زمانہ جاہلیت میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، ان کے جھاڑ پھونک کرنے کا طریقہ ہی الگ تھا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ جھاڑ پھونک کے سلسلے میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس جھاڑ پھونک کو سرے سے انکار کرتے ہیں، جو اس کو مانتے نہیں ہیں اور اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو شرک سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس کے اتنے معتقد ہیں، اتنا ان کا اعتقاد بڑھا ہوا ہے کہ ان کے لیے ہر چیز میں تعویذ چاہیے، ہر چیز میں تعویذ، قرض کی ادائیگی کے لیے تعویذ، کاروبار کے لیے تعویذ، ان کے بچوں کے ہر بچے کے گلے میں تعویذ، ہاتھ پیر میں تعویذ دیکھے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں افراط تفریط ہیں۔ وہاں چلیں جتنا شریعت نے بتلایا ہے، جتنا شریعت نے بتلایا۔ اب سمجھو کہ اس حدیث یہ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ بھائی جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اصل بات ہمیں یہ سمجھنی ہے، پہلے جو تھے، پہلے جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے وہ اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کہ انہوں نے منتر سیکھ رکھے تھے، منتر، اور ان منتروں کے ذریعے جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی معنی نہیں ہوا کرتا تھا، ان منتروں کے اندر شرک ہوا کرتا تھا۔ وہ شیطان اور جادو اور شیطان اور جنات سے وہ مدد مانگ کرتے تھے، وہ شرکی الفاظ ہوتے تھے، ان کے ذریعے شیطان سے اور جنات سے مدد مانگ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کا جادو اور اس طرح کا تعویذ پہنانا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ان کے اندر یہ تھی، جو اہل عرب تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ بھائی ان تعویذوں کے اندر ہی کیا کہیں، یہ تعویذ ہی ہمارے بچوں کو فائدے دیں گے، یہ تعویذ ہی ہمارے بندے کو فائدے دیں گے۔ ان کا اعتقاد ہی تعویذوں کے اوپر تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہی فائدہ ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، یہ ان کا اعتقاد نہیں تھا، بلکہ اعتقاد ان کا یہ تھا کہ یہ تعویذ ہی سب کچھ کریں گے اور یہ تعویذ ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جو پہلے لوگ تھے وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، منتر پڑھا کرتے تھے، ان منتروں کوئی معنی میں نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ان منتروں کے اندر شرک کے کلمات ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس طرح کا جھاڑ پھونک کرے گا، جو اہل عرب کے رویے کے مطابق اور جو ان کا طریقہ تھا، آج بھی اگر کوئی ایسے جھاڑ پھونک کرے گا جس تعویذ کے اندر کوئی شرک کے کلمات، شرک کے الفاظ ہوں گے، تو وہ ایسے تعویذ بالکل جائز، بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اب ایک بات سمجھیے، جو جنات ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، کسی آدمی کی چیز گم ہو گئی، کسی آدمی کی چیز گم ہو گئی، اب وہ آدمی اس چیز کو تلاش کرتا کرتا پھر رہا، اب اس جنات کو پتہ لگا کہ بھئی اس آدمی کی چیز تلاش ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو بڑی طاقت اور قوت دی ہے، اور وہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں کیا کہ اس چیز کو لا کر رکھ دے گا، اور یہ ان کے اندر خاصیت اور صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اب وہ جنات یوں کہیں اس آدمی سے کہ تم نعوذ باللہ یہ کلمات کہو، یہ شرک کے الفاظ کہو، میں تمہارے پاس وہ چیز لا کر دے دوں گا، میں تمہارے پاس وہ چیز لا کر دے دوں گا۔ اب وہ یہ چیز، وہ آدمی الفاظ کہے گا تو یہ ناجائز ہو جائیں گے۔ اس لیے اب یہاں پر آتے ہیں، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھاڑ پھونک کی ہے؟ جھاڑ پھونک کی ہے؟ جی ہاں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے یہ چیز سکھلائی ہے، اور کلمات یہ ہیں کہ قرآن کلمات یہ ہیں، یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہم ربنا اذهب البأس واشف انت الشافی
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھو اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد کسی پانی پر تھوکو اور پھر کیا کہویں ان کے ذریعے اپنے بدن پر پھونک مار لو. پھر پھونک مار لو، جھاڑ پھونک کر لو. خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے جھاڑ پھونک ثابت ہے. اور پھر آگے چل کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمولات دیکھتی تھی کہ آپ کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام معوذتین پڑھتے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے. ان کو 3 بار پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر پورے بدن پر پھیرتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہہ رہی ہیں. اور پھر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے تھے، صاحب فراش ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی کو اتنی طاقت نہیں رہی کہ آپ خود اپنا ہاتھ اٹھا سکیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایک عمل کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، اور وہ عمل یہ تھا کہ روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ معوذتین پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے ہیں. اگر اللہ کے نبی کے اندر یہ طاقت نہیں تو میں خود بھی کر سکتی ہوں. تو حضرت عائشہ نے یہ کلمات پڑھے، اور حضرت عائشہ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ پر پھونک نہیں ماری، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھائے، پھر ان پر پھونک ماری، اور ان ہاتھوں پر پھونک مارنے کے بعد پھر پورے بدن پر پھرائے. ایسے کیوں کیا؟ اپنا ہاتھ پر پھونک مار سکتی تھی. یہ اس وجہ سے کیا کہ جو اثر، جو فائدہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شاید میرے ہاتھوں کے ذریعے نہ ہو. یہ اس وجہ سے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے، پکے یہودی تھے، تو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اور دعا یہ تھی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اور کہا کہ عبداللہ بن سلام ان دعاؤں کو پڑھو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک مار لو، کسی کے جادو اور کسی جنات کا اثر نہیں ہونے کا. یہ الفاظ کہے. اور پھر کہا کہ جو آدمی سوتے وقت ڈر جائے اور رات ڈراؤنا خواب دکھے اور پریشان ہو جائے، ان کلمات کو پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر لے، پھر کچھ نہیں ہو رہا انشاءاللہ. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا اپنے بڑے بڑے بچوں کو سکھلا دی. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے، ایک بات سمجھے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے صرف جھاڑ پھونک ثابت ہے، لیکن تعویذ ثابت نہیں ہے. تعویذ گنڈے یہ ثابت نہیں ہے. یہ تعویذ گنڈے صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. اب دیکھیے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے بڑے بچوں کو یہ دعا، کون سی دعا؟ یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر وحافظا وهو ارحم الراحمین. یہ بڑے بڑے بچوں کو دعا سکھلا دی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو میں نے سکھلائی نہیں. ان کے لیے میں نے یہ کام کرا کہ اس دعاؤں کو میں نے کسی میں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دی. یہ دعا ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے